الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العظيم. میرا چینل ہے نا 2.5 کے سبسکرائبرز ہیں. سامعین محترم، ہمارا اپنا چینل ہے وہ سامنے لگا ہوا نظر آ رہا ہے علماء آپ کا. الحیدری جی الحیدری میڈیا الحیدری میڈیا نہیں اس کے ساتھ جو نہیں ہے ویب سائٹ لگایا ہوا ہے. آپ حضرات ہمارے 2-3 ایک یہ اسلامک چینل ہے. بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے کہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ تقوی رکھنے والے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. آپ سب حضرات کی موجودگی میں بات کرنا میں اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا. حضرات کے حکم پر بس کچھ گزارشات آپ سے کرتا چلوں. کچھ سوالات جو میرے ذہن میں کھٹکتے ہیں آپ حضرات سے بھی اور اس پاکستان کے ہر اس شخصیت سے کہ جو کسی مذہبی، سیاسی، دینی کسی بھی تحریک سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ جب میری پیدائش کا وقت ہے، جب 1997 میں اس دنیا میں آیا، اس کے ٹھیک 3 دن بعد ہمیں گھر سے جدا ہونا پڑتا ہے. 1997 اسی دن میں بھی ہمیں گھر سے جانا پڑتا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی پشاور میں جب پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کے بعد ہم اپنا گھر ویران دیکھتے ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد کا جرم کیا تھا؟ میرے والد نے کون سا ایسا جرم کیا کہ جب میری ہمشیرہ کی پیدائش ہوتی ہے تو میرے والد گھر میں نہیں بلکہ اسیری میں ہوتے ہیں؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد کا جرم کیا تھا کہ جب میں پڑھائی کے لیے مدرسے جاتا ہوں، جب مجھے حفظ کی کلاس میں بٹھایا جاتا ہے تو میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا میرے والد محترم نہیں بلکہ صرف میری والدہ ہیں جو مجھے دعاؤں سے رخصت کر رہی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا جرم کیا تھا کہ انہیں اپنے بچوں سے دور کر دیا گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کا جرم کیا تھا کہ انہیں ہر خوشی کے موقع پر اپنے گھر والوں سے دور کر دیا جاتا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کا جرم کیا تھا کہ ہر غمی کے موقع پر انہیں اپنے گھر والوں سے دور رکھا جاتا تھا؟ میں دیکھتا ہوں 2006 کا واقعہ کہ میرا چھوٹا بھائی جو میرے ساتھ مدرسے میں جا رہا ہے، حفظ کی کلاس میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رستے میں اس کی شہادت ہو جاتی ہے. تو جب والد کو میں فون کرتا ہوں، والد کو میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی جو چھوٹے بھائی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو میرے والد محترم اپنے گھر میں اس موقع پر بھی نہیں ہے. والد محترم اپنے بیٹے کے جنازے کے بعد گھر میں پہنچ رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں اپنے گھر والوں سے، انہیں اپنے والدین سے، انہیں اپنے بیوی بچوں سے، ہر شخص سے جو ان کو چاہنے والا تھا اس سے دور رکھ
میں دیکھتا ہوں حضرت والد شہید رحمہ اللہ پیر طریقت حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، حضرت کے حجرے میں جاتے، ان کا مسجد کے اندر ہی حجرہ بنا ہوا جس میں وہ اعتکاف بھی بیٹھتے، اس حجرے میں جاتے، ملاقات ہوتی، زور کے بعد کا وقت، حضرت فرماتے والد صاحب کو کہ یہ مسئلہ دیکھ رہے ہو، اس کو پہچانتے ہو؟ والد صاحب نے کہا جی میں جانتا ہوں اس مسئلے کو، میں پہچانتا ہوں۔ حضرت نے کہا، والد صاحب نے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس مسئلے پر کیا میں نماز ادا کروں؟ حضرت نے اجازت دے دی۔ والد صاحب مسئلے پر کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی نیت کرتے، نوافل کی نیت کرتے ہیں اور نوافل شروع کر دیے۔ میں دیکھ رہا ہوں والد صاحب کو، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، نوافل ادا کر دیے، اس کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ہزاروی صاحب رحمہ اللہ بھی پاس تشریف فرما ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ والد صاحب زار و کدار رو رہے ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہیں، دعائیں کرتے جا رہے، روتے جا رہے۔ میں ایک نظر والد صاحب کو دیکھ رہا، ایک نظر ہزاروی صاحب کو دیکھ رہا، دونوں رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ جب والد صاحب کو دیکھتے کہ یہ اتنے زیادہ آہوزاری سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے، وہ بھی ذکر اللہ میں مشغول، والد صاحب بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے میں مشغول۔ جب وہاں سے اٹھ کر واپس آتے، گھر کی طرف آتے ہوئے میں رستے میں والد صاحب سے سوال کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں اے ابا جی وجہ کیا ہے، اس مسئلے کی کیا خاصیت؟ اس پر آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو میں آپ کی آنکھوں سے آنسو کی روانی دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو چکی ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کے دامن میں آنسو کی ایک کتار لگی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس مسئلے کی کیا خاصیت ہے؟ کیا ان دعاؤں میں کیا ایسا تھا جو آپ اتنا رو رو کر مانگ رہے تھے؟ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا دعائیں میں بتاتا تو نہیں لیکن تربیت کی وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ کل کو تم بھی یہی دعائیں مانگو۔ تو میں پوچھتا ہوں ابا جان بتائیے تو صحیح، اس مسئلے کا مرتبہ بھی بتائیے اور اپنی دعاؤں کے بارے میں بھی بتائیے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے درمیان والی جگہ کا مسئلہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ وہ مسئلہ تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس مسئلے پر اس وجہ سے دعائیں مانگ رہا تھا تاکہ جو دعا جنت میں مانگی جائے، جو کچھ جنت میں مانگا جائے وہ قبول ہوتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس مسئلے پر کھڑے ہو کر جو دعا مانگوں گا، اس مسئلے پر کھڑے ہو کر جو اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا وہ ضرور مجھے ملے گا۔ میں نے کہا بابا جی بتائیے تو صحیح، اس مسئلے پر کھڑے ہو کر مانگا کیا تھا؟ تو فرمانے لگے میں نے اس مسئلے پر کھڑے ہو کر حق نواز جنگلی شہید رحمہ اللہ نے جو ایک پودا لگایا اس کی آبیاری کی دعائیں کی۔ حق نواز جنگلی شہید رحمہ اللہ جس درد کو اپنے سینے کے اندر رکھتے تھے اسی درد کی دعائیں کی اور فرمانے لگے ایک اور بھی دعا کی، کہنے لگے میں نے اس پر یہ بھی دعا کی یا اللہ جب تک زندگی ہے سعادت و ولی دے، جب موت کا
میں سمجھتا ہوں کہ والد صاحب کے کہے ہوئے وہ جملے، والد صاحب کی مانگی ہوئی وہ دعائیں، والد صاحب کا اس مسئلے پر کھڑے ہو کر آہوزاری کرنا، اس مسئلے پر کھڑے ہو کر اپنے لیے اور جماعت کے لیے دعائیں مانگنا، میں سمجھتا ہوں وہ بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور ہو چکی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو حضرات ان دعاؤں کو، ان آوازوں کو، ان صداؤں کو روکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جو حضرات صحابہ کی صدائیں ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جو حضرات ان مبارک ہستیوں کا ذکر مٹانے کی کوششوں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو بتاتا چلوں، میرے قائد علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بیج وقتی طور پر اگر چھپ جاتا ہے تو کئی گنا بڑھ کر نکلتا ہے۔ اس رستے میں لوگ جانے دیتے بھی ہیں، اس رستے میں لوگ دنیا سے جاتے بھی ہیں، اس رستے میں لوگ شہید ہوتے بھی ہیں۔ یہ شہید ہونے کے بعد مر تھوڑے جاتے ہیں، یہ تو کئی گنا بڑھ کر نکلتے ہیں۔ تم کتنے عثمانی مارو گے، تم کتنے اعظم مارو گے، تم کتنے جھنڈی مارو گے، ہر گھر سے جھنڈی نکلے گا۔ تم کس کی زبانوں کو بند کرنے کی کوششیں کرو گے۔ یہ تو وہ ذکر ہے، یہ تو وہ عظمتیں ہیں جو قیامت کی صبح تک رک نہیں سکتی، جو قیامت کی صبح تک بند نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لے لیا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ان کے ذکر کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کا ذکر کیا میری لکھی ہوئی کتاب میں، میرے ابا کی لکھی ہوئی کتاب میں نہیں، بلکہ قرآن کریم میں صحابہ کا ذکر ہے۔ رب کعبہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں صحابہ کا ذکر ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو رب کریم نے خود اٹھایا ہے۔ جب قرآن کریم کی حفاظت قیامت تک ہوتی رہے گی تو یہ صحابہ کی صدائیں بھی قیامت تک لگتی رہیں گی۔ تو میں کیوں نہ کہوں، ان اندھیروں سے کہہ دو، ان اندھیروں سے کہہ دو، ٹھکانہ بنا کر دے، ہم پھر سے نئے عزم کے ساتھ بنیادیں سہل رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔